السلام علیکم، میں ہوں احسن ظفر پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 2016 کے بعد آج میرا اپنی یونیورسٹی میں جانا ہوا۔ بلڈنگ سٹرکچر سے لے کر سٹوڈنٹس اور انوائرمنٹ کافی بدل چکا تھا۔ میری ملاقات اپنے ایک سینئر ٹیچر سے ہوئی۔ حال احوال کے بعد جب یونیورسٹی کے بدلے ہوئے ماحول کے بارے میں بات ہوئی تو یقین مانے وہ میرے آگے پھٹ پڑے۔ ایسی باتیں کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ تو اپنی روداد سنانے لگے۔ بیٹا، ایک استاد کی حیثیت سے میں نے کئی سالوں سے اس یونیورسٹی میں پڑھایا ہے اور باقی یونیورسٹیز میں بھی کسی نہ کسی کام یا تقریب کے سلسلے میں جاتا رہا ہوں۔ ہماری نئی نسل گھریلو مسائل کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ ایسے گھریلو مسائل ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ڈپریشن سے چھٹکارے کے لیے نائٹ پارٹیز اور ڈرگز تک کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جن کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی کمپنی کی وجہ سے بطور فیشن کول لگنے کے لیے ڈرگز کا استعمال کر رہے ہیں۔ سگریٹ، شراب اور ایون چرس تک عام ہو چکی ہے اور یہ معمول کی بات ہے۔ ان سب سے آگے جہان اور بھی ہیں۔ جس عمر میں نئی نسل بریک اپ کا سوگ مناتی ہے، اس عمر میں ہمیں یہ فکر ہوتی تھی کہ قلیل پاکٹ منی سے مہینہ بھر کیسے گزرے گا۔ فرینڈ شپ کی جگہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نے لے لی ہے، اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ نئی نسل کو ایسا بولتے شرم بھی نہیں آتی۔ ہماری نئی نسل کے ڈپریشن کے سبب بہت سے مسائل ہیں جن کے زیر اثر 3 ہی الفاظ ذہنوں میں سمائے جاتے ہیں اور یہی ان کی پریارٹیز ہیں: ڈرگز، بینک اکاؤنٹس اور فیشن۔ یونیورسٹیاں بچوں سے بری ہوئی ہیں۔ کسی بھی یونیورسٹی میں داخل ہو کر دیکھ لیں، آپ کو لباس اور میک اپ سے لے کر حجاب کے نت نئے فیشن دیکھنے کو ملیں گے۔ بطور استاد میرا جتنا مشاہدہ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ والدین کی لاپرواہی ہے، توجہ اور وقت کی کمی کی وجہ سے نسل ہماری بگڑ چکی ہے۔ نئی نسل کو ایسی غار میں دھکیل دیا ہے جس کے دہانے پر کوئی روشنی ہی نہیں۔ پیسے کمانے کے دھن میں اولاد کو سوداگر کر دیا ہے۔ ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے۔ کچی عمر کے ذہن اپنا بھلا برا کیا سوچ سکتے ہیں؟ جو جس راہ پر لگ جاتا ہے لگا رہتا ہے۔ نہ جانے ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ جسمانی بیماری کے لیے جنرل فزیشین کو تو دکھایا جاتا ہے، لیکن اس سے کہیں ضروری نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے ماہر نفسیات کو بھی دکھانا ضروری ہے۔ وقت کا پہیہ تیز ہوا اور سماجی اور معاشی حالات بدلتے گئے اور بد امنی کے سبب ہم لوگ اپنے ڈبوں جیسے گھروں میں بند ہوتے چلے گئے۔ یہ لو لوڈو گیم، یہ لو ٹیبلٹ، یہ لو انٹرنیٹ۔ اس بار صرف 80% نمبر آئے ہیں، اگلی بار 90% لاؤ گے تو موبائل ملے گا۔ کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرو، یہ عمر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ہے۔ ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قید کر رکھا ہے، اور جب وہ قید سے چھوٹتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پلے گراؤنڈز کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ کچرے کے ڈبے بن چکے ہیں۔ خالی پلاٹ فلاحی اداروں اور مسجدوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ دکانیں جگہ جگہ پھوڑوں کی طرح ابھر آئی ہیں۔ بلڈرز جہاں کھلی جگہ دیکھتے ہیں ڈکار مار لیتے ہیں۔ اسکول صرف کلاسز کی حد تک رہ گئے ہیں۔ اسکولوں میں قطاروں کی صورت میں کلاسز موجود ہیں، لیکن پلے گراؤنڈ ایک بھی نہیں۔ ہمارا بچہ میرے بچے میں بدل گیا۔ ہمارا محلہ صرف میرے گھر تک رہ گیا۔ باہر نہیں نکلو گے، باہر خطرہ ہے، محلے کے بچوں میں نہیں اٹھو بیٹھو گے، وہ تمہیں خراب کر دیں گے، وہ ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، بلکہ وہ گنوار ہیں۔ فٹ بال نہیں کھیلنے جانا، چوک میں نہیں جانا، ہاکی کھیلنے کا اب دور ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کی 65% آبادی 30 برس سے کم ہے۔ اقوام متحدہ کی ترقیاتی پروگرام کے تحت دی گئی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 78% آبادی پارکس تک نہیں جاتی۔ 95% بچوں کو لائبریری تک جانے کا آج تک تجربہ نہیں ہوا۔ 97% بچوں نے آج تک کٹھے بیٹھ کر کوئی میوزیکل ڈرامہ اور فلم تک نہیں دیکھی۔ 94% بچوں نے کوئی میچ پلے گراؤنڈ میں جا کر دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے ان کو قید کر دیا ہے۔ پھر بھی مجھ سمیت تمام وہ لوگ غور فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسٹریٹ کرمنل ہونے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصے سے بے قابو ہو جانے، کسی انتہا پسند گروہ کا خام مال بننے، گھر کے اندر بیگانہ بن کر رہنے اور صحت مند تفریحات میں دلچسپی نہ لینے کی عادات سے کیسے بچائیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ ہم نے اپنا معاشرہ، ہم نے اپنی نسلیں برباد کر دی ہیں، صرف ماڈرنائزیشن کے چکر میں۔ خدا را،
میری ان تمام والدین سے اپیل ہے کہ آپ نے ان کے لیے بچا کے کیا رکھا ہے جن کے چھوڑ جانے کا غم آپ کی نیند حرام کیے ہوئے ہے۔ ہوش کے ناخن لیں، اپنی آنکھیں کھولیں، بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں۔ پیسہ، دولت اور مال دنیا میں رہ جانا ہے، نسلیں ملک بناتی ہیں، اور ملک اس ٹائم تباہی کے دہانے پر ہے۔